دعا بندے کی عبادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا عبادت کا سار ہے۔ دعا سے بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ اللہ دعا کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ دعا چھوڑنا گھمنڈ کہلاتا ہے۔ واقعہ: ایک صحابی نے کہا، میرے سب سے بڑی طاقت دعا ہے۔ اللہ نے اس کی ہر مشکل آسان کر دی۔ اللہ شرم کرتا ہے کہ خالی لوٹائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ شرم کرتا ہے کہ جو بندہ ہاتھ اٹھائے انہیں خالی لوٹا دے۔ دعا میں یقین ضروری ہے۔ اللہ اپنی رحمت دیتا ہے۔ دعا کبھی خالی نہیں جاتی۔ واقعہ: ایک گنہگار نے مانگی صرف ہدایت۔ کچھ دنوں میں اس کا دل بدل گیا اور وہ نیک بن گیا۔ بچوں کے لیے دعا: رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باپ کی دعا اولاد کے حق میں رحمت بن کر اترتی ہے۔ اپنے بچوں کے لیے اچھی دعا کرو، ان کی دنیا آخرت سنورتی ہے۔ دعا سے ان کی حفاظت ہوتی ہے۔ واقعہ: ایک باپ روز دعا کرتا، اس کا بیٹا عالم بنا اور سب کا کام آیا۔ دعا میں جلد بازی نہ کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا قبول ہوتی ہے جب تک بندہ کہے، میں نے مانگا پر نہیں ملا۔ جلد بازی دعا کو روک دیتی ہے۔ اللہ سب جانتا ہے، صحیح وقت دیتا ہے، ہر دعا کا اثر ہوتا ہے۔ واقعہ: ایک لڑکی نے سالوں تک نوکری کی دعا کی، بعد میں اسے اس سے بہتر نوکری ملی صحیح وقت پر۔ دعا ہر مصیبت کا علاج۔ حدیث: رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا قضا کو بھی بدل سکتی ہے۔ کسی مصیبت میں سب سے پہلا ہتھیار دعا ہے۔ اللہ بندے کی پکار سنتا ہے۔ دعا کرنے سے دل کو سکون ملتا ہے۔ واقعہ: عمر رضی اللہ عنہ کسی پریشانی میں پڑتے تو پہلے دعا کرتے، پھر محنت کرتے تھے اور کام بن جاتا تھا۔ رات کے آخری حصے میں دعا کا قبول ہونا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کے آخری پہر میں اللہ پکارتا ہے، کون ہے جو مجھ سے مانگے؟ یہ وقت سب سے مبارک ہے۔ دل نرم ہوتا ہے، دعا آسانی سے نکلتی ہے، اللہ رحمت برساتا ہے۔ واقعہ: ایک عورت روز فجر سے پہلے اٹھ کر رو کر دعا کرتی، اللہ نے اس کی بیمار بیٹی کو شفا دی۔ سفر میں کی ہوئی دعا قبول ہوتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسافر کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ سفر کا دل ٹوٹا ہوتا ہے، اللہ ایسے دل کی دعا سنتا ہے۔ سفر عبادت جیسا ثواب بھی رکھتا ہے۔ واقعہ: ایک مسافر نے بارش کے لیے دعا کی، گاؤں میں اسی دن راحت کی بارش ہو گئی۔ ماں باپ کی دعا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماں باپ کی دعا قبول ہوتی ہے، ان کی دعا میں برکت ہوتی ہے، ان کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے، ان کی ناراضگی سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ واقعہ: ایک بیٹا ہر کام میں ناکام تھا، ماں نے دعا دی تو اسی سال اس کا کاروبار چل پڑا۔ ظلم سے بچنے کی دعا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مظلوم کی دعا اور اللہ کے بیچ کوئی پردہ نہیں۔ مظلوم کی آہ سیدھے اوپر تک جاتی ہے۔
اللہ اس کا بدلہ ضرور لیتا ہے۔ ظالم چاہے کتنا بھی طاقتور ہو۔ واقعہ: ایک غریب پر ظلم ہوا، وہ رو کر دعا کرتا رہا، کچھ دنوں میں ظالم خود ناکام ہو گیا۔ بیماری میں دعا کا اثر۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بیمار کی دعا قبول ہوتی ہے۔ بیماری گناہوں کو مٹاتی ہے، دل ٹوٹتا ہے، دعا تیزی سے لگتی ہے، اللہ رحمت کرتا ہے۔ واقعہ: حضرت ایوب علیہ السلام نے صبر کے ساتھ دعا کی، اللہ نے انہیں دگنی نعمتیں دی۔ قرآن کی تلاوت۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ قرآن دلوں میں سبکتا پیدا کرتا ہے۔ واقعہ: ایک صحابی کہتے ہیں کہ جب میں اداس ہوتا ہوں، قرآن کی سورہ پڑھ لیتا ہوں تو دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ اکیلے میں اللہ کو یاد کرنا۔ جو شخص تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئیں، وہ اللہ کے سائے میں ہوگا۔ واقعہ: ایک بزرگ رات کے سناٹے میں اٹھ کر تسبیح پڑھتے، ان کا دل پگھل جاتا تھا۔ مومین کی پہچان۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نشچت روپ سے مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ فتنے میں پڑ سکتا ہے، زیادہ غلطیاں کر سکتا ہے، بہت بھولنے والا ہو سکتا ہے، لیکن جب اسے نصیحت کی جائے تو آسانیوں سے نصیحت کو قبول کر لیتا ہے۔ سب سے زیادہ ڈرنے کی چیز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے تم پر سب سے زیادہ جس چیز کا ڈر ہے وہ یہ ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ تمہاری دھرتی میں برکت نہ کر دے۔ پوچھا گیا، زمین کی برکت سے کیا مراد ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیاوی رنگینیاں، اس کی خوبصورتی، زینت اور سجدھج۔ موت کی تمنا نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی بھی ویکتی موت کی تمنا نہ کرے، اگر وہ نیک کار کرنے والا ہے تو سمبھو ہے کہ اسے اور ادھک نیکی کرنے کی توفیق مل جائے، اور اگر وہ گنہگار ہے تو امید ہے کہ وہ توبہ کر لے اور اس کی نجات ہو جائے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بولنے کا انداز۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت تیز تیز نہیں بولتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر ٹھہر کر اس طرح بولتے کہ اگر کوئی ویکتی گننا چاہے تو گن سکتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری لباس۔ حضرت ابو بردہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ہمیں ایک موٹا یمنی چادر اور ایک موٹی لنگی دکھائی اور کہا، انہی دو کپڑوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض کی گئی۔